الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پر جاتا ہے اور وہ شرعی مسافر ہوتا ہے تو اس مسافر کے لیے کیا حکم ہے۔ اگر وہ 3-4 آدمی ہیں، 2-3 آدمی ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو ان کے لیے اذان کہنا کیسا ہے؟ وہ اذان کہیں گے یا نہیں کہیں گے نماز کے لیے؟ اور نماز کے لیے وہ اقامت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جب نماز کا وقت ہوگا تو جماعت کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ تو یہ حدیث مبارکہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دونوں سفر کرو تو تم دونوں اذان دینا اور اقامت کہنا، تم دونوں میں سے جو بڑی عمر کا ہو وہ تمہاری امامت کروائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے جملے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دونوں سفر کرو تو تم دونوں اذان اور اقامت کہنا۔ دونوں اذان اور اقامت کہنے سے کیا مراد ہے کہ تم میں سے جو چاہے اذان دے لے اور جو چاہے اقامت کہہ لے۔ اور دوسرے جملے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ جب مسافر سفر کریں گے تو سفر کے دوران جب وقت نماز ہوگا تو وہ نماز کے لیے اذان کہیں گے۔ احناف کے نزدیک مسافر جو شرعی ہوگا ان پر اذان دینا مستحب ہے، ان کے لیے اذان دینا مستحب ہے، وہ استحباب کے طور پر اذان کہیں گے۔ اگر نہیں بھی کہیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کیونکہ مسافر حضرات جو سفر کر رہے ہیں، اذان اس لیے ہوتی ہے کہ دور والے لوگوں کو بلایا جائے۔ اب مسافر جو سفر کر رہے ہیں وہ تو اکٹھے ہیں، اس لیے ان کا اذان کہنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ اقامت کہی جائے گی، کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے تو وہ اکٹھے ہو کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور دوسری نمبر پر ایک یہ بھی دلیل ہے کہ جیسے سفر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور 4 رکعتیں 2 بن جاتی ہیں کہ 2 ادا کرنی ہوتی ہیں، مسافر کے لیے وہ قصر نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 2 اذانیں ہیں، اذان اور اقامت، تو 2 اذانوں میں سے ایک اذان باقی رہ جائے گی کہ وہ اقامت کہیں گے لیکن اذان نہیں کہیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی اذان کہتا ہے تو پھر بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر کوئی اذان کے بغیر بھی نماز ادا کر لیں گے تو پھر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ اذان میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ اذان کہہ سکتا ہے، لیکن امامت کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بڑی عمر کا ہو تم میں سے وہ امامت کروائے۔ یعنی امامت کے لیے کسی بندے کا افضل ہونا ضروری ہے لیکن اذان کے لیے افضل ہونا ضروری نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت تم دونوں میں سے جو چاہے کہہ لے، لیکن امامت جو ہے وہ تم میں سے بڑا کرے۔ یعنی باقی معاملات میں وہ برابر تھے، حافظ قرآن ہونے میں یا قرآن کے علم ہونے کے بارے میں وہ برابر تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو عمر میں بڑا ہو وہ کروا لے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ عمر میں بڑا ہو لیکن علم نہ ہو، وہ آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ علم دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس علم زیادہ ہے، اسے آگے کھڑا کیا جائے گا امامت کے لیے۔ یہاں حضور نے جو فرمایا کہ تم میں سے جو عمر میں بڑا ہے وہ امامت کروائے، وہ اس وجہ سے حضور نے فرمایا کیونکہ وہ علم میں برابر تھے، حضور کے دونوں صحابی تھے۔ اس طرح فضیلت میں وہ برابر تھے لیکن جو عمر میں بڑا ہو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ آگے کھڑا ہو کے تمہاری امامت کروائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔